چلے جو ہو کہ شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ ارشد شریف آپ کو وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ پاکستان کے نامور صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کو آج سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی کو اللہ نے یہ عزت نہیں بخشی جو ارشد شریف صاحب کے حصے میں آئی۔ پورے پاکستان سے لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، بلکہ مختلف شہروں میں غائبانہ جنازہ بھی ادا کیا گیا۔ پچھلے 3 دن سے ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے ہزاروں سوالات جنم لے چکے ہیں۔ کبھی اس کو حادثہ قرار دیا گیا تو کبھی پری پلانڈ قتل۔ کینین پولیس کے حوالے سے بے شمار سوالات اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ ان کے بیانات میں بہت سے تضاد دیکھنے میں آئے۔ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینین پولیس اتنی بدنام کیوں ہے، یہ کس طرح سے پری پلانڈ اسیسینیشن کرتی ہے، کس طرح سے پیسوں کی ڈیلز ہوتی ہیں، اور کس طرح سے پولیس کے بڑے آفیسرز اور حکومت کے عہدیداران پولیس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ میں چند ایک ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ارشد شریف صاحب کو پری پلانڈ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ یہ کینین پولیس کا ایک اسپیشل یونٹ ہے جس کا نام اسپیشل سروس یونٹ ہے۔ اس کا آغاز 1999 میں ہوا۔ شروع میں اس یونٹ نے بہترین کام کیا، قتل کے ہائی پروفائل پیچیدہ کیسز کو حل کرنے کے علاوہ اغوا برائے تاوان اور بطہ خوری میں ملوث گروہوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی۔ لیکن 2007 کے بعد اس یونٹ کی ریپوٹیشن دن بدن خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس گروپ پر شہریوں کو مبینہ طور پر اغوا کرنے، لاپتہ کرنے اور ماورائے عدالت قتل کرنے جیسے الزامات لگنے شروع ہو گئے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور یہ کام ایک معمول بنتا چلا گیا، جس وجہ سے نہ صرف پولیس کا یہ یونٹ بلکہ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ بدنام ہوتا چلا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 2007 سے لے کر اب تک 1285 افراد کے مبینہ طور پر اغوا ہونے، لاپتہ ہونے اور قتل ہونے کے الزامات پولیس پر عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس کے خلاف شکایات کی تحقیقات کرنے والی اتھارٹی کے مطابق رواں سال یعنی 2022 میں پولیس پر 100 افراد کو لاپتہ کرنے کے الزامات سامنے آئے ہیں، یعنی پولیس خوفناک حد تک ان جرائم میں ملوث ہے۔ ان سینکڑوں واقعات میں سے چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں پولیس نے براہ راست مختلف افراد کو قتل کیا یا لاپتہ کیا۔ سب سے پہلا مارچ 2009 میں انسانی حقوق کے سربراہ کارکن آسکر کماؤ کنگرا کو اس وقت گولی مار کر قتل کیا گیا جب وہ گاڑی میں اپنے گھر جا رہے تھے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے روڈ پر ایک سین کریٹ کیا گیا اور پھر ان کی گاڑیوں پر گولیاں ماری گئیں جس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ آسکر کنگرا کسی جرم میں ملوث نہیں تھے، بلکہ ان کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ انہوں نے پولیس پر لگنے والے الزامات کی تفتیش شروع کی تھی۔ اس کے بعد اگست 2012 میں ایک متنازع عالم دین عبدالرجوع محمد کو بھی گولی مار کر قتل کیا گیا۔ اس پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے صومالیہ میں الشباب نامی عسکریت پسند گروہ کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ بھی کینین پولیس نے ہی قتل کیا تھا۔ پھر اپریل 2014 میں کینیا سے تعلق رکھنے والے معروف مسلمان عالم دین ابو بکر شریف احمد کو ممباسا کے علاقہ میں قتل کیا گیا۔ ان کے قتل سے ان کے پیروکاروں نے ملک بھر میں احتجاج کیے اور پولیس کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس کے بعد 2015 میں کینیا کے معروف ممبر پارلیمان ٹریڈ یونینسٹ جارج موچری کو نیروبی میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا، جس حادثے میں 2 گارڈ اور ایک ڈرائیور بھی ہلاک ہوئے۔ اس کا الزام بھی ڈائریکٹلی پولیس پر عائد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مئی 2016 میں کینیا سے تعلق رکھنے والے معروف کاروباری شخصیت جیکب گوما کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب وہ آفس سے گھر جا رہے تھے۔ ان کو بھی روڈ کے اوپر ایک سین کریٹ کر کے پوری منصوبہ بندی سے مارا گیا تھا۔ انہوں نے حکومت کے خلاف بہت سے ہائی پروفائل کاروباری پروجیکٹ جو ناکام ہو چکے تھے یا ناکام بنا دیے گئے تھے، ان پر کرپشن کی وجہ سے اس حوالے سے کیس دائر کر رکھے تھے۔ اس کے بعد رواں سال جولائی میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک نامور وکیل ویلی کے مانی کو ان کے کلائنٹس اور ڈرائیور سمیت پولیس نے قتل کر دیا، اور نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے علاوہ کینیا کے پچھلے الیکشن کی مہم کے دوران 2 بھارتی شہریوں کو پولیس نے قتل کر کے ان کی لاشیں جنگل میں پھینک دی، جو بہت عرصہ بعد جا کے ملی، جس کے بعد ان کے اوپر کیسز بنے مگر اب تک ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔
सिर्फ वैली कमाने के केस में पुलिस को अदालत ने मुजरिम डिक्लेयर किया और बावजूद पुलिस के मुजरिम डिक्लेयर होने के अब तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। तो इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ना तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं और पुलिस को सजा देने की शरह भी इंतहाई कम है, यानी कि ना होने के बराबर। कि जितने भी केसेस हैं उनमें से चंद एक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन फिर उसके बाद वो भी बंद कर दी जाती है, क्योंकि बहुत से केसेस में हुकूमत खुद पुलिस के साथ मुलव्वस नजर आती है। अब आते हैं अरशद शरीफ साहब के केस की तरफ। कीनिया के साबिक गवर्नर ने हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब एक स्टोरी बनाई गई अरशद शरीफ के कत्ल को एक हादसा पेश करने के लिए। उन्होंने बताया कि बच्चे के अगवा होने वाली कोई हकीकत थी ही नहीं, वो एक सिर्फ कहानी बनाई गई ताकि इस केस को हादसे की तरह पेश किया जा सके। उन्होंने कहा कि कीनिया की पुलिस को यह बताया गया था कि इस गाड़ी में असला है और इसमें बहुत खतरनाक लोग मौजूद हैं, लिहाजा अब इसको किसी भी तरह खत्म करो। इस तरह पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको शहीद किया। इसमें पुलिस की कितनी कारकर्दगी है या पुलिस को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, इसका तो वक्त ही फैसला करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि कौन से मामला थे, कौन सी ऐसी चीजें थी जो बीच में आई। ये एक पूरा माफिया है। एक तो पुलिस ऐसी है, ऊपर से पुलिस को इस्तेमाल भी किया जाता है और पूरा माफिया इसको बैठकर कंट्रोल करता है। इसी वजह से कीनियन पुलिस पूरी दुनिया में बदनाम भी है और इसलिए मशहूर भी है कि ये पैसे लेकर कत्ल करती है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे।